قرآن کریم یہ اعلان کر رہی ہے، ہمیں بتا رہی ہے، ہمیں درس دے رہی ہے کہ اہل بیت سے ہمیں محبت کرنی ہے۔ محبت ہم پر شرط کر دی گئی، واجب کر دی گئی، کیونکہ قرآن کریم اعلان کرتا ہے کہ قُل لا أسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یعنی کہ پیارے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ اعلان کیا کہ اے محبوب آپ کہہ دیجیے اپنے ماننے والوں سے، چاہنے والوں سے، محبت کرنے والوں سے کہ ہماری تقریر کے بدلے، نصیحت کے بدلے ہمیں کچھ نہیں چاہیے، جو میں تم کو سکھاتا ہوں، بتاتا ہوں، اس کے بدلے کچھ نہیں چاہیے، صرف اتنا کرو کہ میری اہل بیت سے محبت کرنا شروع کرو۔ اور میں اہل بیت سے محبت کرنا ضروری ہو گیا۔ اہل بیت سے محبت کرنے کے بے شمار فائدے بھی ہیں، ہم جتنی محبت کریں کم ہیں، کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ اعلان بھی کر دیا اپنے صحابی رسول کے سامنے، صحابہ کے سامنے کہ اے میرے چاہنے والوں، اے میرے ماننے والوں، میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ کیا؟ کتنی چیزیں؟ دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو قرآن کریم ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام ہے، اور دوسری چیز اہل بیت ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ ان دونوں چیزوں کو تم مضبوطی سے پکڑے رہنا، تھامے رہنا۔ اگر ان میں سے کسی ایک کو تم نے چھوڑ دیا، ایک چیز کو چھوڑ دیا، تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ ان دونوں چیزوں کو تمہیں مضبوطی سے پکڑنا ہے، قاعدے سے دونوں چیزوں سے محبت کرنی ہے، اہل بیت سے بھی محبت کرنی ہے اور قرآن کریم سے بھی محبت کرنی ہے۔ جیسے ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں نا، اسی طریقے سے ہمیں اہل بیت کو بھی پڑھنا ہوگا، آقا حسنین کریمین کو بھی پڑھنا ہوگا، ان کے بارے میں بھی جاننا ہوگا، ان کی سیرت کے بارے میں بھی ہمیں پڑھنا ہوگا، ان کا تذکرہ بھی ہمیں کرنا ہوگا۔ اگر کریں گے تبھی تو ہم جانیں گے کہ آقا حسین کون ہیں، حسنین کریمین کون ہیں، اہل بیت اطہار کون ہیں، مولا علی کون ہیں، فاطمۃ الزہرا کون ہیں۔ جب ہم پڑھیں گے تبھی تو معلوم ہوگا۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ اہل بیت سے محبت کرو، محبت کرو، تم پر محبت واجب کر دی گئی ہے۔ اور پھر کیوں نہ ہو، میرے آقا حسین حسنین کریمین تو وہ ہیں جن سے ہم لوگ ہی نہیں بلکہ صحابہ کرام بھی محبت فرمایا کرتے تھے، حضرت جبریل امی بھی محبت فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ بھی اتنی محبت کرتا ہے حسنین کریمین سے کہ آؤ روایتوں کے مطابق بتاتا چلو کہ کتابوں میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک بڑے ہی پیارے صحابی تھے، بڑے ہی جلیل و قدر صحابی، جن کا نام دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ یہ وہ میرے آقا کے صحابی تھے جو قبیلہ کلب کے سردار تھے، بڑے ہی حسین و جمیل تھے۔ 700 بندے ان کے قبیلے میں ان کے تابعی تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل میں یہ آرزو کرتے تھے، یہ تمنا کرتے تھے، یہ خواہش کیا کرتے تھے کہ کاش دہیہ کلبی مسلمان ہو جائے، دہیہ کلبی ایمان لے آئے۔ جب دہیہ کلبی ایمان لے آئے گا تو اس کے ساتھ ساتھ 700 اور جو بندے ہیں وہ بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اسلام کی برکت سے ان کو جہنم سے بچا لے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے یار نے آرزو کی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آرزو کو پورا فرما دیا۔ اب دہیہ کلبی اپنے پورے قبیلے کے ساتھ آئے اور مسلمان ہو، ایمان لے آئے۔ جب آپ مسلمان ہو گئے نا تو اللہ تبارک تعالیٰ جب بھی جبریل امی کو بھیجتا، جبریل علیہ السلام کو جب بھی بھیجتا تو دہیہ کلبی کی شکل و صورت میں بھیجتا، کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دہیہ کلبی سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ اور دہیہ کلبی سے اتنی محبت میرے آقا فرماتے تھے کہ جب دہیہ کلبی کو دیکھتے تھے تو آپ مسکرانے لگتے تھے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جبریل امی کو بھی جب بھی میرے مصطفیٰ کریم کے پاس بھیجتا تو دہیہ کلبی کی ہی شکل و صورت میں بھیجتا، تاکہ میرا یار مسکراتا رہے، میرا محبوب مسکراتا رہے۔ سبحان اللہ،
دعا کرو کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو مدنی آقا کے دربار میں لے چلے، جن کے ناز، جن کی خوشی کائنات کے رب العالمین نے آپ خود پسند فرمایا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ خود پسند کرتا ہے کہ میرا یار خوش رہے، میرا یار ہمیشہ مسکراتا رہے۔ حضرت دہیا کلبی بہت بڑے تاجر بھی تھے، تجارت کیا کرتے تھے۔ جب آپ تجارت سے واپس آتے نا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ناظرین میں سلامی کے لیے حاضر ہوتے، زیارت کے لیے حاضر ہوتے۔ میرے آقا بھی آپ کی تعظیم فرماتے، عزت کرتے، اور دہیا کلبی جب بھی سرکار کی بارگاہ میں تشریف لاتے نا تو خالی ہاتھ نہیں آتے، بلکہ موسم کے مطابق، جیسا موسم ہوتا اسی موسم کے مطابق پھل فروٹ وغیرہ لے کر آتے، اور پھل فروٹ لے کر آتے، اور حسنین کریمین جب دہیا کلبی کو دیکھتے تو ان کے ساتھ لپٹ جاتے۔ حضرت دہیا کلبی بھی ان سے بڑی محبت کرتے، بڑا پیار کرتے، حسنین کریمین کو اٹھا لیتے، سینے سے لگا لیتے، پھر گود میں بٹھا کر فروٹ پیش کرتے، پھل پیش کرتے۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما کہ حضرت جبریل علیہ السلام دہیا کلبی کی شکل و صورت میں تشریف لے آتے ہیں، آ جاتے ہیں، اور جب آ جاتے ہیں نا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درود و سلام کے ہدیے پیش کیے، پھر آقا کی خدمت میں بیٹھ گئے، اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات اور محبت بھرے پیغامات سنانے لگے۔ اتنے میں کیا ہوا کہ اچانک حسنین کریمین کھیلتے ہوئے مسجد نبوی میں نانا جان کی زیارت کے لیے تشریف لے آئے، حاضر ہو گئے۔ میرے آقا نے پیار کیا، سر چوما، گود میں بٹھا لیا، شہزادے نانا جان کی گود میں کھیلنے لگے، اور کھیلتے کھیلتے ان کی نظر حضرت جبریل علیہ السلام پر پڑی جو دہیا کلبی کی شکل میں تھے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے میرے بھائی حسین، وہ دیکھو چچا دہیا کلبی آئے بیٹھے ہیں، آئے بیٹھے ہیں، ان سے ملے۔ امام حسن کی یہ بات سن کر امام حسین نے فرمایا کہ آؤ، دونوں شہزادے دوڑتے ہوئے حضرت جبریل علیہ السلام کی گود میں تشریف لے آئے، بیٹھ گئے۔ حضرت جبریل کو دہیا کلبی سمجھ کر ان سے پیار کرنے لگے۔ حضرت جبریل امی علیہ السلام بھی حسنین کریمین سے بڑی محبت کرنے لگے، شہزادوں سے محبت کرنے لگے۔ حضرت جبریل کی جب محبت فرما رہے تھے، پیار کر رہے تھے نا، تو اسی درمیان حضرت آقا حسن اور آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں شہزادے حضرت جبریل علیہ السلام کی جیب میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں، ہاتھ کو ڈال دیا۔ جب ہاتھ کو ڈال دیا تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جب یہ منظر دیکھا نا تو سوچا کہ شہزادوں کو الگ کر دیا جائے، مگر حضرت جبریل علیہ السلام کہنے لگے اے آقا، آپ حسنین کریمین کو منع نہ کریں، انہیں پیار کرنے دیجیے۔ مگر میرے آقا حسنین کریمین ان کی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، مگر کوئی چیز نہیں ملتی، بلکہ خالی جیب ہوتی ہے۔ بات کیا ہے؟ پہلے تو کبھی سوچ رہے ہیں کہ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا، جب بھی چاچا ہمارے آتے، دہیا کلبی تشریف لاتے تو کچھ نہ کچھ ہمارے لیے لے کر آتے، مگر آج جیب خالی کیسے ہے، بالکل خالی کیسے ہے؟ ادھر میرے آقا حسنین کریمین کو جب جبریل امی کی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ آخر کیا کیا جائے، مگر جبریل امی منع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے آقا، حسنین کریمین کو منع نہ کرے۔ جب میرے آقا نے یہ ارادہ فرمایا نا تو فوراً حضرت جبریل نے منع فرما دیا۔ جبریل نے عرض کی آقا، آخر یہ ہماری جیب میں ہاتھ کیوں ڈال رہے ہیں؟ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تمہیں جبریل نہیں بلکہ دہیا کلبی سمجھ رہے ہیں، دہیا کلبی سمجھ کے ہاتھ ڈال رہے ہیں، کیونکہ دہیا کلبی جب بھی تشریف لاتے تھے، جب بھی آتے تھے تو کوئی نہ کوئی نذرانہ لے کر ہمارے لیے آتے تھے، اور حسنین کریمین کے لیے کوئی نہ کوئی پھل فروٹ لے کر ضرور آیا کرتے تھے، اسی لیے دہیا کلبی سمجھ کر تمہاری جیب میں ہاتھ ڈال رہے ہیں۔ تو میرے جبریل امی علیہ السلام کہتے ہیں اے آقا، اگر آقا حسنین کریمین نے میری جیب میں ہاتھ ڈال دیا ہے تو ان کا ہاتھ خالی نہیں جائے گا۔ اے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم، میں تو وہ ہوں جب اللہ تبارک تعالیٰ مجھے حکم دیتا کہ اے جبریل جاؤ دیکھو فاطمۃ الزہرا نماز میں ہیں اور حسنین کریمین رو رہے ہیں، آقا حسن یا حسین رو رہے ہیں، جب میرے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ مجھے حکم دیتا تو میں فوراً آتا اور ان کے جھولے کو ہلایا کرتا، ان کے گہوارے کو ہلایا کرتا
ہوتا تاکہ آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کر سکے، اس کی عبادت میں کوئی خلل نہ آ سکے۔ جب میں پوری رات حسنین کریمین کا جھولا ہلایا کرتا تھا، اے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم، اگر حسنین کریمین نے میری جیب میں ہاتھ ڈال دیا ہے تو ان کا ہاتھ خالی نہیں جائے گا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ان کی محبت شرط کر دی گئی ہے، ان کی محبت ہم پر واجب کر دی گئی ہے۔ یہ تو وہ ہیں جو آپ کے نواسے ہیں، جن سے آپ اتنی محبت فرمایا کرتے ہیں۔ اے آقا جب آپ اتنی محبت کرتے ہیں تو کیا ہم آپ کے بیٹوں سے حسنین کریمین سے محبت نہیں فرماتے ہیں، محبت نہیں کرتے ہیں؟ ہم بھی آپ کا محبت کرتے ہیں، بس آپ کچھ نہ کریں، ان کو ہاتھ ڈالنے دیجئے۔ بس میں جبریل علیہ السلام اپنے ہاتھ کو بلند کرتے ہیں اور وہی مدینہ منورہ میں بیٹھے جب اپنے ہاتھ کو بلند کر دیا نا تو جنت تک ہاتھ پہنچ جاتا ہے اور جنت سے فروٹ کو توڑ لیتے ہیں اور حسنین اور کریمین کو فروٹ دے دیا جاتا ہے۔ ارے پتہ کیا چلا کہ جبریل امی علیہ السلام بھی اتنی محبت حسنین کریمین سے کرتے ہیں کہ ان کو ناراض نہیں کر رہے ہیں، ان کو مایوس نہیں کر رہے ہیں، تو پھر ہم لوگوں کو بھی محبت کرنی چاہیے، آقا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنی چاہیے۔ اور کیسی محبت کرنی چاہیے؟ سچی پکی محبت کرنی چاہیے، اور ایسا نہ ہو صرف دکھاوے کی محبت ہو کہ آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر دنیا کی خرافاتیں پیدا کر دی جائیں، صرف جب محرم کا ٹائم آئے تو حسنین کریمین کو یاد کیا جائے، اور پھر باقی مہینے کہاں گئے، باقی سال کہاں گیا؟ پورا کا پورا سال نکل گیا جس سے کہ ہم حسنین کریمین سے محبت نہیں فرماتے، حسنین کریمین کا تذکرہ بھی نہیں کرتے، ان کا ذکر بھی نہیں کرتے۔ ارے میں تو یوں کہتا ہوں کہ حسنین کریمین کا ذکر صرف محرم میں ہی نہیں بلکہ پورا سال ہونا چاہیے، پورا سال ہونا چاہیے۔ دنیا حسین کی ہے، زمانہ حسین کا، دنیا حسین کی ہے، زمانہ حسین کا، اور نبیوں کا جو نبی ہے وہ نانا حسین کا، میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تو وہ بلند و بالا ہے، وہ بلند و بالا ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اور بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔